اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورۃ لقمان کا یہ مقام جو ہے، اس میں بہت سے اہم مضامین زیر بحث آئے ہیں، جن کا تعلق ہمارے بنیادی ایمانیات کے ساتھ بھی ہے، اور حکمت و دانائی کی بھی بڑی اونچی باتیں جو ہیں وہ ان چند آیات کے اندر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ارشاد ہوا الم ترو، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ سخر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سروس پر لگایا ہے، مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے پوری کر دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، کھلی اور چھپی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ انسان کی آبزرویشن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو جتنا بھی نون عالم ہے ہمارے سامنے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب جو ہیں وہ انسان کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ سورج کے ساتھ ہماری زندگی کا نظام وابستہ ہے، دن اور رات کا نظام، پھر زمین میں سے ہر قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نباتات جو اگتی ہیں زمین میں سے وہ ہم کھاتے ہیں، یا وہ جانور کھاتے ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں۔ جانوروں میں سے کسی پر ہم سوار ہوتے ہیں، کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ان جانوروں کی خوراک بنتا ہے کہ جو ہمارے کام آتے ہیں۔ تو جتنا بھی نون ورلڈ ہے اس کے بارے میں اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، غور کریں، تو بہت ہی واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی پھر ایک اور سوال جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر میں کیوں بنا ہوں؟ اس لیے کہ انسان اس کائنات میں کیا کرنے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور کدھر جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث میں اس مسئلے کو واضح کر دیا گیا کہ انما الدنیا خلقت لکم، یقیناً یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی یہ مختصر بیان ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی چھپا کر نہیں رکھی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ زاریات میں 2 اور 2 4 کی طرح کہہ دی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اور اس بندگی کا پھر اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ پیدا اسی کام کے لیے کیا ہے، لیکن اختیار دیا ہے کہ چاہو تو اسے مان لو اور چاہو تو اس کا انکار کر دو، لیکن آنا بالآخر تم نے میری طرف ہے، اور میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر، اے لوگو، اے انسانوں، اپنی نعمت پوری کر دی ہے، ظاہراً بھی باطنیں بھی۔ یعنی یہ ظاہر اور باطن جو ہے، یہ ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ریلیٹیو ہے، کہ کل تک کچھ چیزیں جو ہڈن تھیں آج وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ رہے گا، سب کچھ تو ظاہر ہونے والا نہیں ہے ایک دم،
لیکن جو ہم کھود کرید کریں گے، تحقیق کریں گے، تجسس کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی آپ کسی طرف سے شروع ہو جائیں، ذرے کو توڑا، ایٹم کو دیکھا، ایٹم کو توڑا، پھر اس کے بعد نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون کو دیکھا، اب بڑھتی چلی جا رہے، وہ بھی ہاتھ باگے۔ پھر انسان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو سیل سے بنا ہے۔ پھر سیل کو دیکھا، اس کے اندر جو ہے کیا کچھ رکھا ہے، پروٹوپلازم کا اپنا فنکشن ہے اور نیوکلیس کا اپنا فنکشن ہے، پھر نیوکلیس کے اندر کیا کچھ ہے، وی ہیو نو آئیڈیا۔ دن بدن وہ راز کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اچھا یہ اس میں بھی فنکشن ہے، وہ ادھر بھی فنکشن ہے، یہ بھی میرے فائدے کے لیے ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ہے۔ تو ظاہراً اور باطناً یہ دن بدن جو چیزیں آج پوشیدہ ہیں، کل کو وہ ظاہر ہونے والی ہیں، اور اس کا بھی امکان ہے کہ کچھ چیزیں بہرحال پوشیدہ ہی رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے اس کی حقانیت اور صداقت برقرار رہے۔ جہاں تک بحث کا تعلق ہے، بے جا بحث کرنا، یعنی یہ مضمون سورۃ انعام میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے کہ بغیر دلیل کے اور بغیر کسی پروف کے بحث کرنا۔ یعنی اگر آپ کا کسی دہریے سے، کسی ایتھسٹ سے کبھی گفتگو ہوئی ہو، تو ان کی گفتگو کا سر پیر نہیں ہوتا، دلیل بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ ثبوت آپ سے مانگیں گے کہ اللہ کا ثبوت دو۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ذہن کی گرفت میں آ جائے تو پھر تو وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ بیونڈ آور کمپریہنشن ہو۔ اکبر الہ آبادی نے بڑے سادہ الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان تو یہی ہے کہ وہ ہی کین بی ویری ویل فیلٹ، محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ باقی رہ گئی وہ دلیل کہ بہت سے گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، انٹرنیٹ کے، جہاں یہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ اس میں ان ہو جائیں اور ان سے ثبوت مانگیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں آپ مذہب کو بیچ میں لا رہے ہیں، تو آپ کو گروپ میں سے آؤٹ کر دیں گے۔ تو دلیل ان کے پاس نہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ہی ان لاجیکل بات ہے کہ یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ پیدا ہوئی۔ یعنی وہ تصور جو ہے میٹیریلزم کا کیا ہے کہ 100 سے زیادہ جو ایلیمنٹس تھے وہ ہمیشہ سے موجود تھے، ایٹرنل۔ اچھا، اب ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی مائنڈ نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے، تو خود بخود ہی ان کا کوئی ٹکراؤ ہوا، ایکشن ہوا، پھر اس کا کوئی ری ایکشن ہوا، ہوتے 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 یہ سب کچھ بن گیا۔ حالانکہ یعنی اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس جب بھی کوئی حرکت بغیر کسی پرسن بہائنڈ ہوگی تو وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی، کبھی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال بحث کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس بحث کرنے کے لیے کوئی لاجیکل دلیل ہے، نہ کوئی پروف ہے، اور نہ کوئی آسمانی وحی ہے ان کے پاس کہ جس کی بنیاد پر کہہ سکے کہ ہاں یہ فلاں الہامی کتاب میں یہ لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اسی کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل پیرا پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان انہیں آگ کے عذاب کی طرف بلائے جا رہا ہو پھر بھی وہ پیروی کریں گے انہی کی۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو کوئی جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اور وہ نیک بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، جو کوئی بھی کفر کر رہا ہے تو اے نبی ان کا کفر کرنا آپ کو خامخواہ رنجیدہ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ حزن کہتے ہیں نا غم کو، تو ان کا کفر کرنا آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے، رنجیدہ نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا،
ہم انہیں جتلائیں گے ان کی حرکتیں جو انہوں نے کی ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے دنیا میں. کہ یہ ساری دنیا اور اس کی ساری نعمتیں یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا فائدہ ہے. یعنی ہم اس غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم دین کے لیے اتنا کچھ کیسے چھوڑ دیں. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے اور پھر ہم انہیں گھیر لائیں گے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اور پھر ہم انہیں گھیر لائیں گے، مجبور کر کے لے جائیں گے ایک سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اور یہ کون ہے؟ یہ قریش ہیں. نہیں، قریش کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ کئی دفعہ یہاں زیر بحث آئی ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. اور سورہ یونس میں تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم ان سے پوچھو بتاؤ بھلا آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، اور کس کے کنٹرول میں ہے کان اور آنکھیں، اور کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے. سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ. فقل افلا تتقون، تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہی اللہ جس کو تم ان تمام حیثیتوں سے مانتے ہو وہی تمہارا حقیقی رب ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا جمعہ یہاں پر میں نے پڑھایا تھا تو اس میں اسی پہ گفتگو ہوئی تھی کہ رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو اصل میں رب ماننے ہی کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب تھے قریش، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے، رازق مانتے تھے، البتہ عبادت کے لائق مانتے تھے شرک کے ساتھ. ان کو دعوت جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے، اپنے اس مالک کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو یہ تھی قرآن مجید کی ابتدائی دعوت. قل الحمدللہ، تو کہو ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے. البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں بھی اور سنت میں بھی جتنے بھی شکریہ کے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب الحمدللہ سے شکر ادا کیا جاتا ہے. سو کر اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ، واش روم سے فارغ ہو کر آنے کی دعا ہے الحمدللہ، کھانا کھانے کی دعا ہے الحمدللہ. یعنی جہاں جہاں بھی شکر ادا کرنا ہے تو وہاں پر الحمدللہ کا لفظ ادا کیا جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حمد کے معنی تو تعریف ہی کے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد، تعریف کیا گیا، شکر ادا کیا گیا نہیں. لیکن جب کسی بڑے کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے، چھوٹے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے، اور اپنے لیول کے کسی آدمی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے. کوئی بچہ آپ کو پانی کا گلاس پیش کرتا ہے، آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں شاباش بیٹا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ اس کو شکریہ ادا کرنے کا جسچر ہے. لیکن جب کوئی بڑا آپ کے کام آتا ہے تو پھر شکریہ کے لفظ سے اس کو شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، یو آر گریٹ سر. تو یہ جو حمد ہے یعنی لفظاً تو یہ تعریف ہے، لیکن یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جسچر ہے. جیسے کسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے یو آر گریٹ سر، تو یہ الحمدللہ ہے کہ لفظی معنی تعریف کے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جسچر ہے قرآن مجید میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بھی. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے. للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی
انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دو لفظ جو ہیں فقیر اور غنی، یہ ایک دوسرے کو الٹ ہیں قرآن مجید میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب تو اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ فارسیاں میں نہیں آتی تو میں انگریزی میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، انڈیپینڈنٹ، یعنی فقیر محتاج ڈیپینڈنٹ، اور غنی انڈیپینڈنٹ۔ اکٹھا نہ پڑھیے، علیحدہ کر کے تھوڑا سا وقفہ کر کے پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ تو یہاں بھی یہ دونوں الفاظ اکٹھے آ رہے ہیں، غنی و حمید، وہ غنی بھی ہے اور تعریف کے قابل بھی ہے، اور اس کی تعریف کی بھی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور سارے سمندر، یعنی مداد کہتے ہیں سیاہی کو، اور سارے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، اور پھر اس جیسے 7 سمندر اور بھی ہوں، تو کیا ہوگا؟ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، ہر بامانی لفظ عربی زبان میں کلمہ کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو القابات ہیں ان میں ایک کیا ہے؟ روح اللہ، ایک ہے کلمت اللہ۔ تو اللہ کا ورڈ، اللہ کا وہ لفظ کون سا ہے؟ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو میل سیگمنٹ ہوتا ہے کسی بھی شخص کی پیدائش میں، اس کی بجائے ایک حکم جاری کر دیا کہ ڈائریکٹلی ہو جاؤ، فیکون، وہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان کو کلمت اللہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں کہ کلمت اللہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے، لیکن اس میں محترم ڈاکٹر سر احمد صاحب کی رائے جو ہے وہ مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ کچھ کام وہ ہیں جو تخلیق سے عمل میں آتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہماری تخلیق کا ایک پروسیس ہے، اس کائنات کی تخلیق کا ایک پروسیس تھا، فصل کے اگنے کا ایک پروسیس ہے، انسان کے گرو کرنے کا ایک پروسیس ہے، یہ ہماری آنکھ کے دیکھنے کا ایک پروسیس ہے کہ ہماری آنکھ میں پہلے ایک پیچھے امیج بنتا ہے، پھر وہ نروز کے ذریعے وہ امیج دماغ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یس یہ سامنے یہ چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر آنکھ کے ہمیں دکھا دے، بغیر کان کے ہمیں سنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی عام جو تخلیق کا پروسیس ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ مثلا ہم میں سے اگر ہر شخص یہ جائزہ لے کہ آج صبح سو کر اٹھا اور پچھلے 7-8 گھنٹوں میں وہ کتنے ایونٹس میں سے گزرا ہے، یعنی وہ سارے ایونٹس ان لائن ہوئے تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک لنک بھی مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ اچھا، اب ان سب ایونٹس کو ان لائن لانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام جاری ہوئے ہوں گے، صرف ایک میرے اندر شاید ہزاروں میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اور آپ سب میں بھی ہزاروں میں ہوں، یعنی پچھلے 6-7 گھنٹوں میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام آئے ہیں یا لاگو ہوئے ہیں، آپ میں سے سب پر کتنے ہوئے ہیں، اور زمین پر کتنے انسان موجود ہیں، کتنے جا چکے ہیں، اور یہ جو 7-8 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے جو ہیں وہ کتنے گھنٹے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اور ان میں وہ کتنے احکام ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں تو واقعی یہ 7 سمندر جو ہیں وہ اس کے لیے کم ہے، اس جیسے اور سمندر بھی ہو جائیں تب بھی کم ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لکھنے کے لیے. پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہاں کوئی پرابلم پیش آئے گی اور پھر ادھر کی بجائے ادھر چلا جائے گا، پھر یوں نہیں ہوگا پھر یوں ہو جائے گا. تو اگر تو بالکل لاجیکل بات ہے، یا تو ہم مانیں گے یہ سب کچھ بائی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، جو کہ ہم بحیثیت مسلمان مانتے ہیں کہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے، وہ فزیکلی رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کام اس نے پاسبل بنانا ہے اور کس کام کو امپاسبل بنانا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتا کہ وہ آج یہاں موجود نہ ہو، وہ کتنی پلاننگ کی ہو اس نے، صرف ایک لنک اللہ تعالیٰ مس کر دے تو ہم یہاں موجود نہیں ہو سکتے. تو یعنی ایک ایک گھنٹے میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام جو ہیں وہ جاری ہو سکتے ہیں، ان سب کا آپ حساب لگائیں تو یہ بڑا ہی لاجیکل ہے. اور یہ 7 سمندر اور پھر اس جیسے اور سمندر، یہ بھی وہ ان لمیٹڈ ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ اگر 14 سمندر ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جا سکے. کب سے کائنات ہے، اور اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام جاری ہوئے، ہم کو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے اور زمین کے سارے درخت ان کی کلمے بنا کر اللہ تعالیٰ کے احکام لکھے جائیں تو درخت بھی ختم ہو جائیں گے اور سمندر بھی خشک ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اے انسانوں، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اسے دوبارہ اٹھانا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کیا تم نہیں دیکھتے، اب یہ واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو سروس پہ لگایا ہے. کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. آگے بڑی اونچی بات کہہ دی، ذالک بان اللہ هو الحق. حق جو ہے، ہا قاف کا مادہ. اب اردو زبان میں آپ سوچیں اس کے لیے کتنے الفاظ ہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. حق، حقیقت، برحق. اچھا اس کا الٹ کیا ہے؟ باطل. اچھا حقیقی ہے تو اس کے مقابلے میں باطل کیا ہوگا؟ غیر حقیقی. ریئل ورسز الریئل، وہ بھی حق و باطل ہے. اچھا حقدار جینوین اور باطل ان جینوین. عدل اور اس کے مقابلے میں یعنی ناحق کسی کو کچھ دے دینا. ایک ہے کہ اس کا حق بنتا تھا دے دیا، اس کا ڈیو تھا، یعنی ڈیو ورسز آؤٹ ڈیو، وہ بھی کیا ہوگا؟ حق و باطل ہو جائے گا. اسی طرح یہی بات جو ہے وہ معاملات کے سلسلے میں جب کہا قرآن مجید نے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی نا حق نہ کھاؤ. تو اس کو کیا ہوگا؟ جس کا حق، جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی کھاؤ. اب اس کو آپ وسیع کر دیں کہ پورا جو ہمارا کاروباری نظام ہے سارا کا سارا لین دین، وہ سارا کیا ہے؟ وہ حق باطل. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، وہ تو ہے ایبسلیوٹلی ریئل، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ریئل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ان ریئل ہے. الفاظ پڑھ لیجئے، ذالک بان اللہ هو الحق. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برحق ہے، جینوین ہے. وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند
عالی مرتبے والا اور کبیر ہے، بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا اے نبی تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ کشتی سمندر میں، دریا میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہے۔ اب ہم اس کا یعنی لاجک نکالتے ہیں، اس کا پروسیس ہم نے ڈھونڈا ہے کہ اچھا ہوا جو ہے وہ یوں کر کے چلتی ہے تو پھر یوں ہرخ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ یعنی کوئی مشینی ہے تو پانی کو پیچھے دھکیل رہی ہے، چپو سے ہم اگر کشتی چلا رہے ہیں تو پانی کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور اگر اسپیس بنتی ہے تو آگے چلی جاتی ہے۔ ہوائی جہاز کیا کرتا ہے، وہ بھی اس کے انجنز جو ہیں وہ آگے سے ہوا پیچھے پھینکتے ہیں تو ہوائی جہاز جو ہے آگے چلتا ہے۔ لیکن یہ سارے اس پروسیس کا بنانے والا کون ہے؟ ہم تو اس پروسیس کو، اللہ تعالیٰ ہوئے اس نظام کو استعمال کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس کے بنانے والے نہیں ہیں۔ تو اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر انڈیورنگ پرسن کے لیے، اسٹیڈ فاسٹ کے لیے اور شکر گزار کے لیے۔ اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر بندہ کیوں اپریشیٹ نہیں کر سکتا؟ قرآن مجید نے اس کا پورا پروفائل دے دیا ہے۔ اس کو سننے کی طاقت ہونی چاہیے، دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے اور غور و فکر کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اسے صابر و شاکر ہونا چاہیے۔ یعنی صابر، یعنی صبر کا لفظ انگریزی کے 2 ایکسپریشن کو کور کرتا ہے، پیشنس بھی اور انڈیورنس بھی اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی۔ پیشنس کیا ہے؟ کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد اس پر الٹا طرح ریئیکٹ نہ کرنا، شور نہ مچانا، واہ ویلا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ پیشنس ہے۔ اور اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے؟ انسان کا اپنے فیصلے پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا۔ عام طور پر جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں سو کالڈ، وہ بےکاؤ مال ہیں۔ یعنی غالب جیسا شخص جو ہے اس نے بھی ایک درباری شاعر بن کر جو ہے اس بادشاہ کی تعریفیں کی تو پھر ضمیر تو گیا نا سارا۔ اور عام ہمارے جو شعراء اور انٹلیکچوئلز ہیں یہ بےکاؤ مال ہی ہیں اور ڈرپوک لوگ سارے۔ یعنی سچ پوچھیں تو آپ کہیں بڑے کلوز ہو جائیں ان کے اور اپنی دوستی کا انہیں یقین دلا دیں تو آپ کو ساتھ کہہ دیں گے کہ اسلام کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیں گے۔ لیکن ڈرپوک ہیں، کہتے نہیں ہیں کھل کر۔ نعت بھی پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی، ظاہر ہے وہاں اگر مشاعرہ ہے اس میں ان کو 4 پیسے بھی مل جانے ہیں تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن اپنا ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے، تو دے آر ڈسکوالیفائڈ کہ وہ نشانیوں کو اپریشیٹ کر سکے۔ اور شکر گزاری، کسی کا احسان ماننا، میں نے پہلے بھی سنایا آپ کو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حجام کے بارے میں، ایک نائی کے بارے میں کہتے کہ وہ میرا استاد ہے، تو ریلیکس موڈ میں تھے، پھر کہا کہ میرا استاد ہے۔ تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی، کون سی حدیث آپ نے اس سے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا تھا، اس وقت پارلر تو نہیں تھا، کہ اب ہم جا کر ایک سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں باربر شاپ میں اور باربر ہمارے گرد گھومتا ہے اور ہمارے بال کاٹتا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ ایک چوکی لکڑی کی ہوتی تھی جس پر وہ حجام جو ہے وہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے سامنے ایک بوری بچھی ہوتی تھی جس پر جا کے بیٹھتا تھا۔ بڑے بزرگ جو ہیں یہاں پر انہیں یاد ہوگا یہ سین کہ اس کے سامنے جا کر ہم بیٹھتے تھے، پھر وہ کہتا ہے ہن ادھر منہ کر لے، ہن ادھر منہ کر لے، ہن میرے ال منہ کر لے۔ اب وہ بال کاٹتا تھا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا اور میں نے بائیں طرف اس کی طرف کر دی بال کٹوانے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں۔ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، تو میرا استاد ہے۔ یعنی شکر گزاری، کسی کا احسان ماننا، اللہ تعالیٰ نے پھر علم کے کیا چشمے بہائے ان کے لیے۔ یعنی آپ فقہ پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جو دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید آسمان کے تارے توڑ کے لے آئے ہیں اور وی آر ویری ویری لرنڈ پیپل۔ فقہ پڑھ کے محسوس ہوتا ہے
کہ کہاں کہاں جو ہے فقہا ہمارے پہنچے ہیں جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے وہاں جا کر جو ہے اس پر بحث کی ہے اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کس کا انعام ہے؟ شکر گزاری کا انعام ہے. تو قرآن مجید میں تو پورا پروفائل ہے، لیکن اس میں یہاں دو کا ذکر آ رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِیَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، کہ جب انہیں ڈھانپ لیتی ہیں لہریں جو اونچے سائبانوں کی طرح ہوتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین، تو یہ لوگ آج اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور یہ سین جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. یہاں سے کراچی جائیں نا تو ایک پاکٹ آتی ہے، ایئر پاکٹ، جس میں تھوڑے سے چکولے لگتے ہیں اور سیٹ بیلٹ کا سائن آ جاتا ہے. تو وہیں پر آپ کو کلمے کی آوازیں جو ہیں وہ جہاز میں بلند ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں. حالانکہ یعنی جو لوگ فریکوینٹلی سفر کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 1-2 منٹ کے لیے وہ پاکٹ آتی ہے، بعض اوقات 5 منٹ تک بھی رہتی ہے، لیکن ذرا لمبی ہو جائے تو دل جو ہے وہ انسان کا وہ دھک دھک کرنے لگتا ہے کہ بس اللہ ہی خیر کرے. تو جب مصیبت آتی ہے، موت نظر آتی ہے، تو پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر اس مصیبت سے خشکی پہ لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ تو انصاف پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہوتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہ آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کا کچھ کام بنا سکے گا. شیئن کچھ بھی، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھنا تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. یہ دنیا کا لفظ جو ہے یہ ادنا کا مؤنث ہے. ادنا کیا ہے؟ قریب والا. اور دنیا کیا ہے؟ قریب والی. چونکہ حیات جو ہے وہ مؤنث ہے تو الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، قریب والی زندگی. اور آخرہ کیا ہے؟ وہ دور والی زندگی ہے. تو جو وہ علامہ اقبال نے ان کی مشہور نظم جو ہے وہ زمانہ، بڑی زبردست نظم ہے، پڑھنے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. کہ ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر جو کل تھا آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. لیکن انسان ریجھتا کس پر ہے؟ قریب والے پر. یعنی جو قریب کا بینیفٹ ہے انسان اس پر جاتا ہے، اور جو لانگ ٹرم بینیفٹ ہے انسان اس کا خیال نہیں رکھتا. اور یہ عام ہماری زندگی میں دنیا اور آخرتوں کا مقابلے کے علاوہ بھی، یعنی جو امیڈیٹ گین ہے، ذرا جو سینسیبل آدمی ہوگا وہ ذرا لانگ ٹرم سوچ لے گا. یعنی ایک بچہ ہے، اس کی کھیلنے کی عمر ہے، اب اس کا اپنا ٹرینڈ کیا ہوگا کہ میں سارا دن کھیلوں. اس کے والدین اسے کہتے ہیں نہیں بیٹا، ابھی کھیلنے کا وقت نہیں ہے، پڑھائی کا وقت ہے، ابھی پڑھو، پھر عیش کے لیے کھیلنے کے لیے بڑا وقت پڑا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لانگ ٹرم. پھر اس سے بڑا اگلا ذہن کیا ہے کہ بڑوں میں بھی کوئی شارٹ ٹرم پلان کرنے والا اور سوچنے والا ہے، اور کوئی لانگ ٹرم پلان کرنے والا ہے. اسی کو بڑھاتے چلے جائیں تو دنیا ورسز آخرت، دنیا کا گین امیڈیٹ ہے اور آخرت کا گین ڈیفرڈ ہے، ڈیلیڈ ہے. تو عام طور پر انسان ریجھتا کس پر ہے؟ دنیا پر ریجھتا ہے. یہی وہ بات ہے جہاں کہی گئی ہے
کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے والد کا کچھ نہیں بنا سکے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھنا تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں کہیں انتہائی دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ جو دو لفظ ہیں قریب قریب، ایک ہے غرور، غین کی پیش کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے دھوکا، اور ایک ہے غرور، اس کا مطلب ہے دھوکے باز۔ جیسے یعنی یہ صفت ہے نا، جیسے رسول، پیغام لانے والا، شکور، شکر ادا کرنے والا، شکور کے معنی شکر، اور شکور کے معنی شکر ادا کرنے والا، شکر گزار، ایسے ہی غرور کے معنی دھوکا اور غرور کے معنی دھوکے باز مراد شیطان ہے۔ آخری آیت جو ہے اس کی وہ بڑی زبردست آیت ہے، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا دن، کوئی شک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو اس حد تک سیکرٹ رکھے ہوئے ہے، ایک جگہ فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یہ آیت مجھے بڑی ہلا دینے والی آیت لگتی ہے کہ ایک شخص لوگوں کو آخرت کی خبر دے رہا ہے، اب اگلا بندہ پوچھتا ہے کدوں آئے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا ہے کہ جی پر میں جو کہہ رہا ہوں تو مجھے کچھ کلو مل جائے تو میں اندازہ دے دوں۔ اس پر بڑے سخت الفاظ میں کہا جاتا ہے ہو آر یو، فیما انت من ذکرہ، تمہیں اس کے ذکر سے کیا سروکار، بس تمہارا کام کیا ہے، تم بس بتاتے رہو کہ آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی۔ حالانکہ بڑی لاجیکل بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سوچو ہی نہ، اس کی بات ہی نہ کرو کب آئے گی، یہ میرا کام ہے، میرا اختیار ہے، میرا علم ہے۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کو کلام حصر کہتے ہیں کہ محصور ہو گیا، یعنی دو عربی زبان کی جو کتابیں ہیں گرامر کی، اس میں اس کی یوں مثال دی جاتی ہے کہ زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور بھی ایکس وائی زی عالم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہا جائے زید ہی عالم ہے تو اس کا مطلب ہے صرف زید علم والا ہے، باقی سب کیا ہیں وہ بے علم ہے۔ یہاں کیا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اس کا مطلب ہے کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اگلے دو جملے آ رہے ہیں وہ کلام خبریہ ہیں، مثلا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے، یہ سمپل کلام خبریہ ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہی بارش برساتا ہے، یعنی کوئی اور بھی بارش برسا سکتا ہے، یعنی کوئی جیسے دجال کی جو احادیث ہیں دجالی فتنے کی، اس میں بہت واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسے مانے گا اس کے کھیت میں بارش ہوگی، اور جو دجال کو نہیں مانے گا اس کے کھیت میں بارش نہیں ہوگی۔ اور جیسے کانسپریسیز آ رہی ہیں آج کل کہ یہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے یہ بھی کوئی کانسپریسی ہے اور باقاعدہ یہ کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بارشیں ہیں، تو قرآن مجید میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی کلام خبریہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے، ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگرچہ یعنی ایبسولوٹ سینس میں تو کسی چیز کا بھی کسی کو کچھ علم نہیں ہے، یعنی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، اسی طرح وہ سیل میں انٹر ہو کے وہ جو کروموسومز تک جو ہے اس تک جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی والے، پھر بھی بہت کچھ باقی رہے گا کہ جیسے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو روح لا کے اٹیچ کرتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ یہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ اب نیک ہونا بدبخت ہونا اس کا تعلق تو روحانیت کے ساتھ ہے، یہ فزیکل باڈی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو وہ تو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر اس کی نفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ارحام کے اندر، یوٹرس کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ارحام میں ہے، رحم کہتے ہیں یوٹرس کو،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں جان سکتا، اور بھی کوئی جان سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کلام حسر آ رہا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ دس از آور ڈیلی ایکسپیرئنس۔ تو برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نو مسلم تھے، ان کی اسلام لانے کی ہسٹری کیا پتہ چلی کہ اس کی مسلمان نوجوانوں سے، لڑکوں سے دوستی تھی، تو ایک دفعہ کسی مسلمان نے انشاءاللہ کہا، انہوں نے کہا واٹ از دس، انہوں نے کہا گاڈ ولنگ۔ اس سے پوچھا کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے گاڈ ولنگ؟ تو اس نے بتایا کہ ہم جو مرضی پلاننگ کر لیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اللہ کو منظور ہوگا تو یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس مسلمان دوست سے اٹھ کر وہ اپنے ایک عیسائی دوست کے والد کے پاس گیا جو اس کا پارٹنر تھا، بزنس پارٹنر، اور انہوں نے اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ رکھی کہ کل ہم جائیں گے اور یہ کام کریں گے۔ رات کو اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی تھی، اس کو بات کلک ہوئی کہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں، انشاءاللہ گاڈ ولنگ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں نفی ہے کہ یو ہیو نو آئیڈیا کہ تم کل کیا کرو گے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، پلان کرے گا، حساب لگائے گا، لیکن کرے گا کہ نہیں کرے گا، he doesn't know۔ اور اگلی بات، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ مرے گا کہاں پر۔ یعنی بہت سے ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ ہماری کچھ روایات ہیں نا کہ ہمارے بوڑھے جو ہیں وہ بیٹی کے گھر مرنا پسند نہیں کرتے، بیٹا من پوچھتا نہ ہو، بلاتا نہ ہو، وہ بیٹی کے گھر جا کے رہتے ہوں۔ جو ہی ان کو شک پڑتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ بے تاب ہو جاتے ہیں کہ میں نے پترال چل لے جاؤ، میں نے پترال لے جاؤ، مجھے بیٹے کی طرف لے جائیں، مجھے، یعنی میرے بیٹوں کی، وہ بیٹے جو پوچھتے بلاتے نہیں ہیں، ان کی بھی ہمارے وہ بوڑھوں کو بڑا خیال ہوتا تھا کہ ہمارے بیٹے کی کل کو بےزتی نہ ہو کہ اس کا باپ جو ہے وہ بیٹی کے گھر مر گیا، تو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں بیٹے لے جاؤ، بیٹے لے جاؤ، بیٹے لے جاؤ۔ اسی طرح ہسپتال میں مرنا، یہ بھی ہمارے بڑوں کو بہت معیوب لگتا تھا کہ ہسپتال میں مر گیا، تو جو ہی ڈاکٹرز کچھ مایوسی کا اظہار کرتے تھے کہ امید نہیں ہے زیادہ، بس دعا کرو، تو وہ کہتے کہ بس لے جاؤ، میں نے کر، میں لے جاؤ کر، میں لے جاؤ کر۔ اب بچے جو ہیں وہ بیچارے مجبور ہو کر کے، باپ بالکل ضد میں آ گئے تو وہ لے آتے تھے گھر۔ اب گھر آ کر اگلے دن باپ جو ہے وہ یا ماں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب بیٹے ظاہر ہے طبیعت زیادہ خراب ہوگی، وہ لے کے پھر ہسپتال ہی جائیں گے۔ اگر موت ہسپتال میں لکھی ہے تو آنی وہیں پر ہے۔ اور بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں، کہاں کہاں موت آتی ہے۔ تو وہی پڑھا تھا اخبار میں، پرانی بات ہے، کہ کسی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر کو آفٹر بورڈنگ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر کو کال کیا گیا، ڈاکٹر باقاعدہ آن بورڈ گیا، معائنہ کیا اور میڈیسن وغیرہ دی، فرسٹ ایڈ دی، تو اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ کوئی مسئلہ زیادہ نہیں ہے، بس یہ میڈیسن لو اور بس جاؤ بے شک تم۔ اور ڈاکٹر ہوائی جہاز سے نیچے اترتے ہوئے جہاز کی آخری سیڑھی پر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں مر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مرنا وہاں پر لکھا تھا اور وہیں پر آ کر وہ مرا ہے۔ کہاں کہاں انسان کو موت آتی ہے، جہاں اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ موت آئے گی۔ وہ لاکھ پلاننگ کر لے کہ میں نے یہاں نہیں مرنا، میں نے وہاں مرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں موت لکھی ہے موت وہیں آئے گی۔ تو فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔